جنوب مشرقی ایشیا کا ملک ویتنام آج اگرچہ ایک غیر مسلم اکثریتی ریاست ہے، لیکن اس کی سرزمین پر اسلام کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں۔ ویتنام میں اسلام کی آمد عرب تاجروں اور مبلغین کے ذریعے ہوئی، جنہوں نے سمندری راستوں سے سفر کرتے ہوئے یہاں تجارت کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دیا۔ ویتنام کے جنوبی اور وسطی علاقے میں چمپا سلطنت تیسری صدی عیسوی سے لے کر 15ویں صدی تک قائم رہی۔ یہ سلطنت بحیرہ جنوبی چین کے ساحل پر واقع ہونے کی وجہ سے تجارتی اور ثقافتی اعتبار سے غیر معمولی اہمیت رکھتی تھی۔ اپنے عروج کے دور میں چمپا سلطنت تقریباً 8 سے 10 ہزار مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی۔ چمپا کے حکمران طبقے میں اسلام کی قبولیت 17ویں صدی میں نمایاں ہوئی۔ اس دور کے ممتاز بادشاہ پوسائنو کو چمپا کا پہلا معروف مسلم حکمران سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ریاست میں اسلامی قوانین، عبادات، تعلیمات اور فن تعمیر کو فروغ دیا۔ ان کے دور میں مساجد اور مدارس کی تعمیر ہوئی، عربی اور جعفی رسم الخط میں خطبے اور دستاویزات تیار ہونے لگے اور اسلامی علماء کو بیرون ممالک سے بلایا گیا تاکہ وہ مقامی آبادی میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ چمپا سلطنت کا محل وقوع اسے بحر ہند کے تجارتی نیٹ ورک سے جوڑتا تھا۔ عرب، ہندوستانی، چینی اور ملائی تاجر یہاں آتے جاتے تھے۔ انہی روابط کے نتیجے میں اسلام تیزی سے پھیلتا گیا۔ چمپا سلطنت کا زوال بتدریج شروع ہوا۔ اندرونی خانہ جنگیوں نے سلطنت کو کمزور کیا، مقامی سرداروں نے مرکز کے خلاف بغاوتیں کی۔ ابن بطوطہ اور المسعودی جیسے سیاحوں نے اپنی تحریروں میں چمپا کے سیاسی انتشار کا ذکر کیا ہے۔ 15ویں صدی میں طاقتور ویتنامی سلطنت دائی ویت نے چمپا کے بیشتر علاقے فتح کر لیے۔ دوسری طرف یورپی اقوام کی آمد اور ملاکا جیسے نئے تجارتی مراکز کے ابھرنے سے چمپا کی بندرگاہوں کی معاشی اہمیت کم ہو گئی۔ زراعت اور تجارت دونوں متاثر ہوئیں اور چمپا کی سلطنت رفتہ رفتہ ختم ہوتی گئی۔ چمپا کے زوال کے بعد ہزاروں چم مسلمان مجبوراً ہجرت کر گئے۔ زیادہ تر نے کمبوڈیا، ملیشیا اور انڈونیشیا میں پناہ لی، جہاں آج بھی 7 سے 8 لاکھ کے قریب چم نژاد مسلمان آباد ہیں۔ آج بھی ویتنام میں 80,000 سے زائد مسلمان آباد ہیں، جن میں اکثریت چم نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ ویتنامی حکومت کی طرف سے مذہبی آزادی کی اجازت ہے، لیکن کمیونسٹ نظریاتی نظام کے باعث مسلمانوں کو تعلیمی، معاشی اور سماجی سطح پر مشکلات کا سامنا ہے۔